بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہماری ڈسکشن کا جو موضوع ہے وہ ہم بات کریں گے کہ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کا جو لائسنس ہے وہ آپ کیسے لے سکتے ہیں. اس کے لیے پری ریکوزٹس کیا ہیں, کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پاس اگر ہیں تو اس کے بعد آپ اہل ہیں کہ آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے, پروسیس کیا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا اس کو جو ہے وہ کینسلیشن جو ہے وہ کرنی ہے اور آپ کو کون کون سی احتیاط جو ہے وہ کرنی ہے, کیونکہ آپ کا یہ لائسنس جو آپ نے ایف بی آر نے آپ کو ایشو کیا ہے اس کو ایف بی آر کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ کینسل بھی کر سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور لا جو ہے وہ کس طرح گورن کرتا ہے آپ اگر انکم ٹیکس پریکٹیشنر ہیں تو. اگر آپ سیکشن 223 دیکھتے ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس کا تو اس کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی انکم ٹیکس پریکٹیشنر جو ہے وہ کسی بھی ٹیکس پیئر کو کس ٹیکس پیئر کے بہاف پہ وہ ایف بی آر کے اندر ریپرزینٹ ہو سکتا ہے, لیگل سٹیٹمنٹ دیکھ سکتا ہے, کیس ڈیفینڈ کر سکتا ہے اور پاکستان کے اندر ٹیکسیشن کا جو پروفیشن ہے اس کو پرسو کر سکتا ہے لیگلی. تو انکم ٹیکس پریکٹیشنر جو ہے یہ اگر آپ کے پاس لاء کی ڈگری نہیں ہے, اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں ہیں, اگر آپ پارشلی ہیں یا پارشلی اے سی ایم اے ہیں, تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے یا آپ کے پاس ایٹ لیسٹ گریجویشن کی ڈگری آپ نے بی کام کیا ہوا ہے, بی بی اے کیا ہوا ہے اور اس کے اندر میجر آپ نے اکاؤنٹنگ اور ٹیکس کا جو پروفیشن ہے اس ٹیکس سے ریلیٹڈ آپ نے جو ہے وہ اسٹڈی کیا ہے, یا ٹیکس کو ایز اے سبجیکٹ آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے, تو آپ کی جو ڈگری ہے وہ اہل ہے کہ آپ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کا جو لائسنس ہے اس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی فورن ڈگری بھی ہے تو اگر وہ بھی اس کے اندر بھی آپ نے اکاؤنٹنگ اور ٹیکس کو ایز اے میجر پڑھا ہوا ہے تو اور اس کی ایکویلنسی جو ہے وہ گریجویشن کے برابر ہے تو اس کے بعد بھی آپ اہل ہیں کہ آپ انکم ٹیکس پریکٹیشنر کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ ہے جی کہ اگر آپ کے پاس گریجویشن کی ڈگری جو اور ایکویلنٹ ڈگری جو ہے وہ موجود ہے جس کے اندر اکاؤنٹنگ اور ٹیکس کے جو سبجیکٹ ہیں وہ میجر کے طور پہ ہیں تو تب آپ اہل ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے ایٹ لیسٹ 1 سال کا جو انٹرنشپ ہے وہ کسی بھی ٹیکس پریکٹسنگ فرم کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے. اس میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہو سکتی ہے, کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ فرم ہو سکتی ہے, کسی انکم ٹیکس پریکٹیشنر کی فرم ہو سکتی ہے, یا کسی لائر کے ساتھ آپ نے ایٹ لیسٹ 1 سال جو ہے وہ کام کرنا ہے. آپ کے پاس 1 سال کا ایکسپیرینس لیٹر ہو اور اس کے اندر میجر آپ نے ٹیکسیشن کے جو کام ہے, ٹیکس کی پریپریشن ہے, کیسز کی اسسٹنس ہے, اس کے علاوہ پریپریشن ریپرزنٹیشن کے اندر آپ نے اسسٹ کرنا ہے, تو 1 سال کا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ 500 کا چالان آپ نے جمع کرانا ہے. چالان آپ سمپلی جو ہیں وہ ای.ایف.بی.آر پہ لاگ ان کریں گے. لاگ ان کرنے کے بعد آپ پیمنٹ کے بعد انکم ٹیکس پیمنٹ, اور انکم ٹیکس پیمنٹ کے اندر جب آپ جائیں گے تو یہاں سے آپ نے مسلینیس سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے جا کے مسلینیس سلیکٹ کرنا ہے. 500 روپے کا چالان بنا کے آپ نے پے کرنا ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ تو ڈاکومنٹس ہیں جو جس کا آپ کے پاس جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو جب آپ اپلیکیشن دیں گے تو اپلیکیشن کا انہوں نے جو اسپیسیمن دیا ہوا ہے وہ پارٹ 10 آف دا فرسٹ شیڈیول آف دا انکم ٹیکس رولز کے اندر ہے, اور یہ ایک پوری اپلیکیشن اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. یہاں سے آپ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ اس کو کاپی کریں, سارا ڈیٹا اس کو ورڈ کے اندر لے جائیں, ورڈ کے اندر جا کے اس کو سیٹ کریں, اس میں ساری فیلڈز وغیرہ سیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ ساری آپ فل کریں گے. وہ تمام ریکوائرڈ انفارمیشن فل کرنے کے بعد آپ نے اس کی سپورٹنگ کے اندر اپنا شناختی کارڈ کی کاپی لگانی ہے, اپنی ڈگریز اٹیسٹڈ لگانی ہے. اس کے علاوہ اگر اپنا این ٹی این سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ نے ساتھ لگا دینا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا این ٹی این جو ہے وہ بنا ہونا بھی ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ یہ آپ نے اپلائی وہاں پہ کرنا ہے جو آپ کا ہوم ٹاؤن ہے. نارملی ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہوں اور شناختی کارڈ میں بھی آپ وہاں کے لوکل ہوں تو وہاں پہ, لیکن اگر آپ کا این ٹی این جو ہے آپ کا شناختی کارڈ اگر فرض کریں فیصل آباد کا بنا ہوا ہے اور آپ راولپنڈی اسلام آباد میں اپلائی کر رہے ہیں تو وہ وہاں پہ آپ کی اپلیکیشن انٹرٹین نہیں ہوگی. اس کے لیے یہ کہ آپ کو نادرا کے آئی ڈی کارڈ کے اندر اپنا ایڈریس بھی اپڈیٹ کرانا ہے. اگر آپ پنڈی اسلام آباد کے رہائشی ہیں یا وہاں پہ آپ مقامی طور پہ بھی رہ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ جو موجودہ پتہ ہے وہ آپ کو اپڈیٹ کرانا ہوگا, اور اس کے بعد جو وہاں کا لوکل آر ٹی او ہے وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ یہ ایکسیپٹ کرے گا. تو اب آپ کا یہ ہوا کہ کیا کیا چیزیں درکار ہیں, یہ ساری آپ کی اکٹھی ہو گئی, اپلیکیشن آپ کی ریڈی ہو گئی. اس کے بعد آپ نے چیف کمشنر کے نام پہ یہ اپلیکیشن لکھنی ہے. اس کی سپورٹنگ میں آپ نے اپلیکیشن ہو گئی, سی این آئی سی کی کاپی ہو گئی, اس کے بعد اپنی ڈگریز ہو گئی,
ایکسپیرینس لیٹر ہو گیا. بعض RTO جو ہیں وہ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں کہ جن کیسز کے اندر آپ 1 سال 1.5 سال کے دوران پریزنٹ ہوتے رہیں, اگر آپ ان کی لسٹ بھی ساتھ لگا دیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا. تو آپ وہ کیسز کی لسٹ بھی ساتھ لگا دیں, 500 کا چالان آپ ساتھ لگائیں گے, اور یہ پورا سیٹ جو ہے یہ تیار ہو جائے گا. اس پورے سیٹ کے ساتھ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کی ظاہر ایک ڈپلیکیٹ سیٹ تیار کریں اور جا کے وہاں پہ چیف کمشنر آفس کے اندر یہ آپ نے جمع کرا دینی ہے. چونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نان مانیٹری ایکٹیویٹی ہوتی ہے, تو اس لیے بعض اوقات بڑی جلدی RTOs سے اس کا رسپانس نہیں آتا. آپ کو متعدد بار فالو اپس کرنے پڑتے ہیں. متعدد بار فالو اپس کرنے کے بعد بھی بعض اوقات جو ہے وہ نمبر نہیں آ رہا ہوتا. تو بہرحال اس کے لیے 6 سے 8 مہینے کا ویٹ ہوتا ہے. اس میں پھر RTO کی طرف سے کال آتی ہے, اور کال آنے کے بعد جو ہے وہ چیف کمشنر صاحب جو ہیں وہ ایک فوکل پرسن جو ہے کسی اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کو وہ نارملی کہہ دیتے ہیں. تو آپ نے وہاں پہ جا کے اپنا انٹرویو دینا ہوتا ہے. آپ کو انٹرویو کی باقاعدہ کال آتی ہے. اس میں وہ نارملی آپ سے بیسک ٹیکس کے بارے میں کویسچنز ہوتے ہیں, بیسک اکاؤنٹنگ کے بارے میں آپ سے کویسچن کیے جاتے ہیں, جس میں ٹیکس ریٹس کے بارے, ڈفرینٹ سیکشنز کے بارے یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ سے. تو وہ آپ کا وہ وربل جو ہے وہ نارملی جو ہے وہ ایک انٹرویو ہوتا ہے ڈپٹی کمشنر یا چیف کمشنر کے ساتھ, جو کہ فوکل پرسن ہوتا ہے چیف کمشنر نے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے اسی ریجنل ٹیکس آفس کے اندر. تو جب یہ آپ کا یہ انٹرویو بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو انٹرویو کی کمپلیشن کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ آپ کو چیف کمشنر آفس کی طرف سے ایک لائسنس جو ہے وہ جاری کیا جاتا ہے. اس کے اوپر آپ کی تصویر بھی ہوتی ہے. ساتھ ہی جب یہ ایشو ہوتا ہے تو تمام RTOs کو اور ٹریبونلز کو یہ یہاں سے جو ہے وہ اپڈیٹ کر دی جاتا ہے. وہ اپنے رجسٹر کے اندر بھی تمام پریکٹیشنرز جو ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ وہ لسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے, تاکہ جب وہ اپیل میں وہاں پہ ریپرزینٹ ہو سکیں. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے, ڈاکومنٹس ہیں, اور اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ RTO کی طرف سے بعض اوقات ڈیلے آتی ہے, جو کہ رش بھی بعض اوقات ہوتا ہے. اور چونکہ جتنے بھی کمشنر ہیں, چیف کمشنرز ہیں FBR کے, ان کو اپنے جو ہے وہ ٹارگٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ ظاہر بعض اوقات ان ٹارگٹس کو بھی جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے اپلیکیشن آپ نے پراپر بنا لی, جمع کرا دی, انٹرویو ہو گیا, لائسنس ہو گیا, اور لائسنس ایشو ہونے کے بعد آپ نے جو آخری چیز کا خاص خیال رکھنا ہے وہ پریکٹس کرتے ہوئے آپ نے کسی قسم کی کوئی مال پریکٹس جو ہے وہ نہیں کرنی. کیونکہ اگر آپ کی کوئی مال پریکٹس جو ہے وہ FBR یا RTO کسی کی بھی نظر میں آتی ہے, تو آپ کا یہ جو ایشوڈ لائسنس ہے اس کو کینسل بھی کیا جاتا ہے. تو اب یہیں پہ ہم یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو لائسنس ایشو کیا گیا ہے اس کو 3 طریقے سے کینسل بھی کیا جا سکتا ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ خود سرنڈر کر دیں, کینسل کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی مال پریکٹس کی ہے اور آپ نے کوئی غلط پریکٹس کی ہے, تو اس صورت میں آپ پہ کیس بنتا ہے, کوئی چارج بنتا ہے, تو FBR کے پاس بھی یہ پاور ہے کہ آپ کا یہ لائسنس کینسل کرے. اور تیسرا جو ہے وہ اگر پریکٹیشنر جو ہے وہ اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ڈیتھ کی صورت میں بھی یہ کینسل ہو جاتا ہے. تو یہ تمام 3 ویز ہیں جن سے وہ کینسل ہو سکتا ہے. تو جب بھی اگر آپ کو ایشو ہو تو کوشش کریں ایک کلین قسم کی جو ہے وہ پریکٹس کو انشور کریں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے پھر بھی پریکٹس کو لے کے, تو آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھیں. ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجیے, شیئر کیجیے. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.